کا اسٹیٹس پہلے سے حاصل ہے. انہوں نے الیکشن میں ووٹ حاصل کر لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کی اور یہ اعلان کیا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دیا جاتا ہے. باقی پیکج کا اعلان الیکشن کے بعد مجھے کرنا ہے. آپ اندازہ لگائیے اس احمق کا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بلا وجہ نہیں کہتے کہ یہ نالائق ہے, نہ اہل ہے, نہ سمجھ ہے. 2.5 سال گزرنے کے بعد اب جا کے گلگت اعلان کرتا ہے کہ میں الیکشن کے بعد تمہیں پیکج دوں گا. پیکج ویسے گلگت بلتستان کے عوام کا حق ہے. وہ پسماندہ علاقہ ہے, غریب علاقہ ہے, زیادہ وہاں کے لوگ غریب ہیں اور ہمیشہ ان کا مطالبہ رہا ہے کہ یہاں پیکج دیے جائے, یہاں ترقیاتی کام جنگی بنیادوں پر شروع کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں میں جو محرومیت ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے. مگر جناب عمران خان نے اب جا کے لوگوں کو دلاسا دینے کی کوشش کی ہے الیکشن جیتنے کے لیے. اس قسم کے جا کے انہوں نے دعوے کی. میں گلگت بلتستان کے عوام سے, لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے. اس نے زندگی بھر جھوٹ بولا ہے, اب بھی آ کر تم سے جھوٹ بولا ہے. الف سے لے کر یا تک جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس قوم سے, یہاں کے نوجوانوں سے, یہاں کے غریبوں سے, ان میں سے ایک پر بھی آج تک عمل درآمد نہیں. تو لہذا تم اپنا ووٹ اپنے جن امیدواروں کو تم چاہتے ہو ان امیدواروں کو ووٹ. مزید یہ کہ ہمیں مدعا مسلسل اطلاعات مل رہی مسلسل کہ گلگت بلتستان میں 25 جنوری 2018 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. میں واضح کرنا چاہتا ہوں تمام قوتوں اور بالخصوص الیکشن کمیشن کہ اس نے اب تک کیوں نوٹس نہیں لیا کہ وزراء کی فوج ظفر موج بمائے پرائم منسٹر وہ الیکشن کمپین میں شریک ہے اور الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے وہاں موجود ہے, اور تم کس مرض کی دوا ہو. تمہاری اس قسم کی کوتاہی ماضی میں انتشار کا سبب بنی ہے. الیکشن پہ سیاسی جماعتوں نے انگلیاں اٹھائی ہے اور پھر تمہاری یہ مجرمانہ غفلت یہ ملک میں ایک اور بحران کو جنم دیا. لہذا میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں, اداروں کو بھی قبل از وقت متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے استعمال نہ ہو, عمران کے لیے استعمال نہ ہو, بلکہ آپ کا جو اپنا ایک فرض منصبی ہے وہ ادا کرے اور ان کی پشت پناہی نہ کرے.
تو میں آپ کے توسط سے الیکشن کمیشن سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غفلت کی چادر پھینک دے، اٹھے اور اپنے اختیارات استعمال کرے اور حکومت کو الیکشن میں مداخلت سے روکے۔ گلگت بلتستان میں الیکشن صاف شفاف ہونا چاہیے، لوگ جس کو چاہیں اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں، بیٹیاں بکسے چوری نہیں ہونی چاہیے اور اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے۔ میں اس ضمن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پشاور کے جلسے کے حوالے سے مسلسل حکومتی ذمہ داران کا بیان آ رہا ہے کہ یہاں پشاور میں دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں، دہشت گرد، لہذا جلسے کو ملتوی ہونا چاہیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب والا، دہشت گرد اس کا حلیہ بھی آپ بتاتے ہیں، قد بھی بتاتے ہیں، لباس بھی بتاتے ہیں، شکل بھی بتاتے ہیں کہ گورا ہے یا کالا، آپ اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے جو ہو رہے ہیں، اب یہ پشاور میں 22 نومبر کو چوتھا جلسہ ہوگا ہمارا، حکومت گھبرا گئی ہے، بھکلاہٹ کا شکار ہے، مسلسل بلا جواز بے تکے پروپیگنڈے میں مصروف ہے، مگر اب عوام بیدار ہو چکی ہے، اب عوام ان کو جان چکے ہیں کہ 2.5 سالہ مدت میں انہوں نے پبلک کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، کیا کردار ہے ان کا، کون سے پروجیکٹ لے کر آئے، مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، غریب سے تو جا کے پوچھے کہ اس کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، لوگ خود خوشیوں پر اتر آئے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے پروپیگنڈوں سے ہم مرعوب نہیں ہوں گے، نہ خوفزدہ ہوں گے، اور انشاءاللہ العظیم پشاور کا جلسہ ہو کر رہے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی دہشت گردی ہوئی تو ہم ابھی سے کہتے ہیں کہ اس کا ایف آئی آر پرائم منسٹر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وزیر داخلہ، ان پر جو ہے وہ دائر کیا جائے۔ آپ کس بیماری کا علاج ہے، کس مرض کی دوا ہے؟ صوبے میں بھی آپ کی حکومت، وفاق میں بھی آپ کی حکومت، آپ کو دہشت گردوں پہ کنٹرول نہیں ہے۔ پشاور کا واقعہ ہوا، مدرسے کا واقعہ ہوا، بہت دل خراش، بہت افسوسناک واقعہ ہوا۔ پرائم منسٹر صاحب نے تکلیف تک نہیں کی کہ ان معصوم بچوں سے، ان کے ورثاء سے جا کے اظہار ہمدردی کریں، ان سے جا کے تعزیت کریں۔ جنرل باجوہ صاحب نے اتنا تو کیا کہ ہاسپٹل، ورنہ وزیر اعلیٰ صاحب تو وہ بھی ابھی تک نہیں گئے، اور ہم نے مطالبہ کیا روز اول سے کہ اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے تاکہ اس واقعے کی تحقیقات صحیح معلوم ہو۔ کراچی میں مولانا عادل کے علاوہ اب حال ہی میں مولانا مفتی عبداللہ پہ حملہ ہوا ہے، جان لیوا حملہ ہوا ہے،
وہ شدید زخمی ہے، ہاسپٹل میں پڑا، قاتل گرفتار ہوا ہے اور قاتل کو فرار بھی کروایا گیا ہے۔ ایس ایچ او کا نمبر ہے اس قاتل کے ساتھ، اور آدھا گھنٹہ پہلے ایس ایچ او سے بات کی ہے، ایس ایچ او نے ان سے بات کی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ دہشت گردی حکومت کی سرپرستی میں حکومتی ادارے کر رہے ہیں، لیکن جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھارت اس میں بھارت بھی ہو سکتا کسی کو استعمال کرے، اور بھارت میرا دشمن ہے، میرے ملک کا دشمن ہے۔ بھارت نے ہماری آزادی خود مختاری کو کبھی تسلیم نہیں کیا، مسلسل اس کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو تحلیل کرے۔ کشمیر پر میں اس نے غاصبانہ قبضہ کیا، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ بھارت تو ہمارا دشمن ہے، اس دشمن پہ بھی آپ ہی نے نظر رکھنا ہے۔ آپ حکومت ہیں، ادارے آپ کے ماتحت ہیں، تو آپ نے اس پہ نظر رکھنا ہے۔ تو دہشت گردی سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، ہم سب نے مل کر، پوری قوم نے مل کر اسکول بنایا۔ دوسرے دن اس وقت کے وزیر اعظم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی۔ تیسرے دن نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا گیا، اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت کام ہوا۔ آج کہاں ہے وزیر اعظم؟ کہاں ہے آرمی چیف صاحب؟ کہاں ہے حکومت اور حکومتی ادارے؟ یہ بھی اتنا بڑا حادثہ، 100 سے زیادہ بچے زخمی ہوئے ہیں اور 1 درجن سے زیادہ بچے شہید ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ ہے، تو قوم کو تم تقسیم کر رہے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ وہ شاید انسان ہی نہیں ہے، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ وہ اصل پاکستانی ہے۔ تو اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ تیرے قتل پر واویلا، تیرے قتل پہ واویلا، میرے قتل پہ خاموشی۔ تیرے قتل پہ واویلا، میرے قتل پہ خاموشی۔ تو مسلمان آرمی پبلک اسکول کا، تو مسلمان آرمی پبلک اسکول کا، میں کافر طالب مدرسے، میں کافر طالب مدرسے۔ اس لیے ایکشن نہیں ہو رہا۔ ان بچوں کے چہرے آپ دیکھیں، ایسے بچے بھی ہیں کہ شہید ہوئے، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی، ایسے بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ شہادت کی انگلی اوپر کی ہو۔ ان پر تمہیں ترس نہیں ہے؟ تو آج آپ کے توسط سے میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے، تاکہ ان واقعات میں جو ملوث قوتیں ہیں، چاہے وہ بھارت کی شکل میں ہیں، چاہے کسی اور شکل میں ہیں، ان کا جو ہے سدباب کیا جائے، ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ تو میں آج مختصراً اس حوالے سے آپ حضرات کو زحمت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔